بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل جو نماز کے واجبات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ سے متعلق 5 واجبات ذکر کیے تھے، تو اس میں یہ غلطی ہو گئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ فرض اور واجب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، حالانکہ یہ صرف فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فرض کے علاوہ جو دوسری نمازیں چاہے واجب ہو جیسے وتر یا سنن مؤکدات ہوں یا سنن غیر مؤکدات نوافل ہوں، تو ان کی تمام رکعتوں یا فرض کے علاوہ دوسری تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ لہذا اس لحاظ سے سورہ فاتحہ سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں کہ مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ایک آیت بھی چھوٹنے نہ پائے، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دوسری نمازوں کی تمام رکعتوں میں، اسی طرح سورت ملائی جائے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان ترتیب ہو کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت بعد میں پڑھے، تو وہ جو واجبات ہیں ان کا لحاظ اس اعتبار سے نمازوں میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد قوما کرنا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور ایک مستقل واجب جو نماز سے متعلق ہے وہ تعدیل ارکان کا ہے، یعنی تمام ارکان کو اس طرح اطمینان سے ادا کرنا کہ ہر رکنوں کو ادا کرتے وقت اعضاء بدن کے حصے وہ ساکن ہو جائیں، اور یہ کیفیت کم از کم 1 تکبیر کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ لہذا اگر قوما اس طرح کیا رکوع کے بعد کہ ابھی تو کھڑا ہوا تھا کہ فوراً سجدے میں چلا گیا، اور ایک تسبیح کے بقدر بھی قوما کی حالت میں نہیں رہا، کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں رہا، تو ایسی صورت میں سجدے سہو واجب ہوگا اگر بھول سے کیا ہو۔ جان بوجھ کر کرے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کا کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایسی صورت میں سجدے سہو سے تلافی نہیں ہوتی، بلکہ اس نماز کو وقت کے اندر دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے، تو اس لیے جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تعدیل ارکان کا لوگ خیال نہیں کرتے، اس میں بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیں، اور ایک تکبیر کم از کم 1 تکبیر کے وقت بالکل اطمینان حاصل کر لے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ قوما اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں کہ قوما میں جب کھڑے ہو تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پوری دعا پڑھ لیں تو اس صورت کے اندر جو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے میں بھی وہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اور بعض لوگ ان دعاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ نوافل میں پڑھی جائے یا فرض میں پڑھی جائے، تو اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نوافل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی حضرات، تو وہ جو ہے قوما میں پوری دعا پڑھیں ربنا لک الحمد والی، اسی طرح جلسے کے درمیان اللہم اغفر لی والی دعا پڑھے، کوئی حرج نہیں، اس میں جو کوئی چیز یہ سجدے سہو ایسا کوئی جو لازم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ قوما اور جلسہ میں خاص خیال رکھنا چاہیے تعدیل ارکان کا، تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو۔ پھر ایک واجب ہے 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں قعدے اولا کرنا، پہلا قعدہ کرنا، 2 رکعت پر جو قعدہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں لحاظ رکھنے کی قابل ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ قعدے اولا کا اہتمام،
کہ دوسری رکعت پر قعدہ اولا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی قعدہ اولا ہی دوسری رکعت پر قعدہ کرنا بھول جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کہ قعدہ جو واجب تھا وہ چھوٹ گیا۔ اچھا، کسی نے قعدہ تو کیا، پہلا قعدہ دوسری رکعت پر، لیکن بیٹھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر سوتا رہا یا پھر تشہد سے پہلے وہ کچھ اور پڑھنے لگا، سورہ فاتحہ اس کی زبان پر آ گئی، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ تو اس لیے پہلے قعدے میں بیٹھے تو فوراً تشہد پڑھے، اور تشہد مکمل پڑھنا واجب ہے، لہذا تشہد میں بھی کچھ کمی کر دی، مکمل نہیں پڑھا، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اگر پہلے قعدے میں تشہد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا ایک کے بجائے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کہ تیسری رکعت کے لیے جو فوراً کھڑا ہونا تھا اس میں تاخیر ہو گئی۔ ہاں، اگر آدھا تشہد دوبارہ پڑھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تشہد پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو وسوسہ رہتا ہے کہ کچھ چھوٹ گیا ہے، تو ممکن ہے کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں سے دوبارہ پڑھا، گویا آدھا تشہد دوبارہ پڑھا، تو اس صورت کے اندر اجازت ہے کہ اس کی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور اس کی نماز بغیر سجدہ سہو کے بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تشہد مکمل پڑھے اور ایک ہی مرتبہ پڑھے پہلے قعدے کے اندر، تشہد کے بعد وہ ٹھہرا نہ رہے یا درود شریف نہ پڑھے فرائض کے اندر، اسی طرح واجبات میں اور سنن مؤکدات میں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت، یہ جو 4 رکعت والی سنتیں ہیں ظہر سے پہلے اور جمعہ سے پہلے، تو ان میں پہلے قعدے میں تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھے۔ اگر درود شریف پڑھنے لگا اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، تو اس لیے تشہد کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے۔ اور دوسری جو سنن غیر مؤکدات ہیں، عصر سے پہلے کی، عشاء سے پہلے کی یا جمعہ کے بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں، اس میں بھی اجازت ہے کہ پہلے قعدے میں تشہد کے بعد کسی نے درود شریف پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ پڑھنا بھی چاہیے جیسے سنن غیر مؤکدات کے اندر۔ تو تشہد کے بعد ٹھہرا نہ رہے یا درود شریف پڑھنے نہ لگے، بلکہ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق۔